جی السلام علیکم دوستوں، کبوتر بازی کے راز و رموز کے یوٹیوب چینل سے میں ہوں آپ کا اپنا دوست ندیم اصغر۔ بڑے دنوں کے بعد آج اکیلے آپ لوگوں سے ملاقات ہو رہی ہے۔ میں نے کہا آج دوستوں سے گپ شپ بھی لگا لوں، اور میسیجز بہت زیادہ آ رہے تھے دوستوں کے وارثز کے حوالے سے، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ایک ویڈیو ہی بنا دوں تاکہ جواب مل جائے، کیونکہ آج کل جو وائرس چل رہے ہیں اس وجہ سے۔ ٹھیک ہے، عمر حسین علی بھائی السلام علیکم، عرفان شاہ صاحب وعلیکم السلام، عمر فروخ خان صاحب السلام علیکم، شراز الدین بھائی السلام علیکم، استاد جی وعلیکم السلام، ارسلان بھائی تھینک یو، ذوالفقار حیدر صاحب شکریہ، عمر حسن علی بھائی کیا حال ہے بھائی جان؟ میں ٹھیک ہوں، آپ سب تو سناؤ کیسے ہو؟ شراز بھائی کیا حال ہے؟ میں ٹھیک، شراز بھائی آپ سناؤ کیسے ہو؟ شاہد اقبال صاحب وعلیکم السلام، ارسلان بھائی کیا حال ہے؟ جی فروخ چیمہ صاحب وعلیکم السلام، فروخ بھائی میں تھوڑا سا مصروف تھا اور آپ کی کال نہیں ریسیو کر سکا، جس کی معذرت چاہتا ہوں۔ شاہد اقبال بھائی السلام علیکم، شراز الدین بھائی خیر خیریت سے ہو آپ؟ شراز بھائی الحمدللہ سب خیریت ہے۔ وکی وکاس صاحب السلام علیکم استاد جی، آپ کیسے ہو؟ کچھ سے ٹھیک نہیں لگ رہی آپ کی، بس شراز بھئی موسم کی تبدیلی کبوتروں میں آتی ہے تو انسانوں میں بھی ہلکا پھلکا ٹچ آ جاتا ہے، تو ہلکا پھلکا سے زکام ہے۔ عمر فروخ خان صاحب السلام علیکم، مومی بروانہ صاحب، مومی صاحب کیا حال ہے میرے بھائی کے؟ عدنان شاہ صاحب میں ٹھیک، مومی بھائی شاہد اقبال بھائی کیا حال ہے سر؟ میں ٹھیک، رفاقت علی بھائی السلام علیکم، بابا جی ٹاؤن شپ لاہور، جی رفاقت بھائی کیا حال ہے؟ فروخ چیمہ صاحب، راجہ جمیل صاحب وعلیکم السلام، سر جی جہاں کبوتر بازی کے خزانے ہوتے ہیں وہاں جا کے آپ کی بولتی بند ہو جاتی ہے، ایسا کیوں ہے؟ بھائی جان کچھ جگہوں پہ احترام لازم ہوتا ہے، میرے سوال ہوتے ہیں تیکھے، چودھری عویس احمد صاحب آپ کے لیے میرے سوال ہوتے ہیں ذرا تیکھے اور سیدھے، تو کچھ جگہوں پہ پھر عزت احترام کے تعلق بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے بولتی بند ہوتی ہے۔ محمد علی بھائی وعلیکم السلام، کیا حال ہے محمد بھائی؟ جی فروخ بھائی، عدنان شاہ صاحب وعلیکم السلام، محمد علی بھائی میں ٹھیک ہوں، آپ سناؤ؟ علی گور بھائی تھینک یو، وکی وکاس صاحب استاد جی تبھی ہو گئی، رائے فاد علی خل صاحب وعلیکم السلام، تقریباً چھت ختم ہو گئی ہے، وکاس بھائی وہ کیوں؟ میں ٹھیک فروخ بھائی، احمد ریاض صاحب کیا حال ہے؟ بابر گل صاحب سانگ بھی لاہور کب انٹری سروایا موڑ کب لگائے باجی کی مطلب؟ شراز الدین استاد جی ایک سوال پوچھنا، شراز بھائی ایک نہیں دو پوچھے، آج آپ لوگوں کے لیے لائیو ہوں، انشاءاللہ اللہ خیر و عافیت رکھے، تو گپ شپ آج لگتی رہے گی۔ ایک منٹ میں ذرا فین کو جو کم کر لوں اس کی سپیڈ اگر ہو گئی تو، ہاں ہاں جی شراز بھائی سوال پوچھے۔ عاقب بھائی بچے کو نزلہ ہو گیا بھائی جان، ابھی سارا کچھ بتاتا ہوں، آج اسی لیے لائیو آیا ہوں، پہلے ذرا سلام کر لیں۔ کسوری کبوتر وعلیکم السلام جناب، کیا حال ہے؟ مومی بروانہ صاحب اللہ کا شکر ہے جی، دنان شاہ صاحب تھینک یو، علی صاحب السلام علیکم استاد جی فرام کے پی کے سوات، جی علی بھائی تھینک یو، مومی بروانہ صاحب بڑے دن بعد آج آئے ہیں، بس مومی بھائی کو تھوڑا سا مسئلہ چل رہا تھا، مطلب اپنی فیملی کو بھی تھوڑا بہت ٹائم دینا ہوتا ہے، آفس بھی جانا ہوتا ہے اور ساتھ میں انٹرویوز بھی کوارڈینیشن کرنی ہوتی ہے، تو اس لیے چودھری ویس بس سر اس لیے تو آپ کی ویڈیو کا انتظار رہتا ہے کہ کچھ نہ کچھ آج ملے گا سیکھنے کو، انشاءاللہ آج بھی انشاءاللہ اچھا ٹاپک لے کے آیا ہوں، مزہ آئے گا۔ ذرا کافی دن ہو گئے، سارے دوستوں کو سلام، ایک دفعہ انٹریکشن کر لوں، پہلے تو
जितने दोस्त इस वक्त लाइव हैं वीडियो को ज़रा शेयर करें सारे फेसबुक पेजेस और ग्रुप के अंदर, ताकि और दोस्त शामिल हो सकें। काफ़ी दिनों के बाद मेरी मुलाकात और बगैर स्टेटस और नोटिस के आया हूँ, तो इसीलिए सभी दोस्त जो है ना वो अपने अपने जिन जिन ग्रुप्स में वहाँ पे शेयर कर दें। मोहम्मद राशिद भाई अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हो? राशिद भाई मैं ठीक हूँ, आप सुनाओ कैसे हो? शाहिद इकबाल भाई वेलकम। रफ़ाकत अली भाई, महराज बेग साहब अस्सलाम वालेकुम। बेग साहेब क्या हाल है आपके? ज़िशिका साहब, शेख हसनैन साहब के पास कब जाएंगे? इंशाल्लाह कोशिश है कि मेरी जल्दी जाऊँ। तो आपकी वीडियो का बहुत इंतज़ार रहता है, काश ख़ास तौर पर जिसमें आप बातें निकलवाना। चौधरी वैसा पैसा ना हो कि लोग मुझे इंटरव्यू देना छोड़ दे, रहने दो, थोड़ा बहुत पर्दा रहने दिया करें, मेरे ख्याल में ज़रा शेयर कर दें। फरूक चीमा साहब, हाँ जी मैंने आपसे पहले माजरत की थी, मसरूफ़ था चीमा साहब। उस्ताद जी एक दिन पोता बंद दूसरे दिन डेथ, हाय हाय, ये भी कल भी एक दोस्त को बताया था। तो दोस्तों इन दिनों में कबूतरों को वाश ज़रूर करना है। अब वाश ये नहीं कि पकड़ के वाश करना शुरू कर देना, कबूतरों को साफ़ करें एक दफ़ा, डिवार्मिंग लाजमी करें। और अगर हो सके तो जैसे मैंने आपको सर्दियों में एक फार्मूला बताया था सेब के सिरके वाला, अब 2 लीटर पानी लेना है, 2 लीटर, पूरा 2 लीटर, कम ना हो, 2 लीटर पानी लेना है, उसमें सेब का सिरका, या फिर एक रूटीन में हमारे घरों में भी सिरका इस्तेमाल होता है, वो सेब के सिरके का 1 चम्मच पानी में घोल के सब कबूतरों को जिनकी पोटें बंद है ना 10 सीसी दे, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। नदीम अहमद मुगल साहब, आवाज़ बहुत कम है नदीम भाई, अब आवाज़ तकरीबन ठीक है। हाँ जी दोस्तों, चाय पीनी है किसी ने तो आ जाए। उमैर अब्बासी साहब क्या हाल है आपके? ठीक है, सब खैरियत है? अब अदनान शाह साहब, एनडी सिर्फ एक चीज़ क्या है, अब उसको वायरस कैसे होता है? अक्सर व बेशतर होता क्या कि हम अपनी लापरवाही को वायरस के ऊपर डाल रहे हैं। अभी मैंने आपको इसकी आसान मिसाल मैं बताता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ का पता है। मैंने अभी घर शिफ्ट किया, तो शिफ्टिंग के दौरान मेरे 5 कबूतर मर गए, 3 बच्चे और 2 बड़े। 2 दिन की लापरवाही और 5 कबूतर मर गए, 3 बच्चे और 2 बड़े कबूतर मर गए। तो ये लापरवाही हमारी होती है और नाम हम वायरस को दे देते हैं, बदनाम हमने वायरस को किया हुआ। ज़रा शेयर करें सारे फेसबुक पेजेस और ग्रुप के अंदर, ताकि और दोस्त शामिल हो सके। सर जी बच्चे बर्ड शाहीन ले जाता है। शायद इकबाल भाई मैंने बड़ी दफ़ा बताया कि जो मॉस्पिल होता है ना, मॉस्पिल मच्छरों वाला मॉस्किटो ऑयल होता है, ढक्कन उसी के ढक्कन के अंदर डाल लेना मॉस्पिल को, ढक्कन ऊपर से खोल लीजिएगा, खोल के उसी ढक्कन के अंदर डाल लीजिएगा। ऐसे ना अंगूठा, ये वाला जो अंगूठा है, इसको ऐसे उसी ढक्कन में दबाना है, लगाना है अपने अंगूठे के साथ, और उसका जो दुमकता है ना उसके ऊपर लगा देना। एक दफ़ा लगाया, फिर दूसरी दफ़ा लगाया, फिर तीसरी दफ़ा लगा देना, उड़ा दीजिएगा। तो उसके बाद आपको लगड़बाज, बिरी, इल कुछ भी जो है ना वो आपके गेड़े में नहीं आएंगे, जहाँ पे वो कबूतर उड़ रहे होंगे। ये कन्फर्म और शर्तिया चीज़ है, और ये मेरा आजमूदा फार्मूला है। ज़हीर खान साहब, शेख हसन साहब, इंशाल्लाह सुनैन साहब के पास ज़रूर जाना है जी। ज़हीर भट्टी साहब वालेकुम सलाम। उस्ताद गोशी साहब माशाल्लाह जी। उस्ताद नदीम भाईजान थैंक यू। कबूतर की आँख में एक ब्लू सा पर्दा आ गया है, इस हवाले से कुछ बताएं भाईजान। मैं ना बचपन से एक चीज़ सीखी है, घर में कुछ मतलब भैंसे शैंसे ये वो जानवर इस तरह के भी थे, तो जिसकी आँख के अंदर ऊपर जाला आ जाता है ना हल्का सा ब्लू सा, पहले तो एक और चीज़ थी, वो तो अब नापैद हो गई है, वो नहीं मिलती। अब चीनी जितनी को पीस सकते हैं ना, बिल्कुल पीस 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 के पाउडर बना लेना है, उसको चुटकी के साथ आँख के अंदर दिन में एक दफ़ा किसी वक्त डालिएगा। वो जो जाला हो आँख के ऊपर जाला आ जाता है, कुछ और चीज़ें आती है, आँख क्लियर हो जाती है। महराज बेग साहब एक सवाल का जवाब, बेग साहब एक नहीं 2 सवाल करें। उस्ताद जी प्लीज़ सिराज भाई पूछे, मैं बताता हूँ। थैंक यू चौधरी अवैस भाई। उस्ताद जी गोशी भाईजान क्या हाल है? गोशी भाई मैं ठीक हूँ, आप सुनाओ। शायद इकबाल आप बताओ कि बहुत फ़ायदा होता है, आपकी बातों से बहुत फ़ायदा होता है। शायद भाई ये आपकी मोहब्बत है। वकास अली भट्ट साहब, जिस कबूतर का 10वां पर बाहर हो वो कैसा होता है? अच्छा होता है वो कबूतर,
अक्सर आपने देखा होगा ये जो आप पॉइंट पूछ रहे हैं ना वकास भाई, वकास अली भट्ट साहब, आपके सवाल का जवाब देने को, ये जो आप पॉइंट पूछ रहे हैं ना इसका ताल्लुक किस चीज़ के होता है? जिसके ऊपर नीचे इकट्ठे बाउंड पार हो ना, वो घर के ऊपर आएगा, उस बच्चे को छोड़िएगा, घर के ऊपर से गुजर जाएगा, अंधा बच्चा होगा वो। और जिसका थोड़ा सा हटवा पार होगा ना 10वां पार बाकी 2 परों से अलहदा होगा, वो घर का पाबंद कबूतर होगा, अंधेरे में भी घर बैठेगा। मराज बेग साहब, जिशी खान साहब और उस्ताद गुलजार साहब का पास भी ज़रूर जाए जो जैन झटके। जी इंशाल्लाह ज़रूर उस्ताद गुलजार साहब के पास। दोस्तों है इन दिनों में मेरा सियालकोट का भी प्रोग्राम, देखो कब बनता है, जाना मैंने ज़रूर है। फयाज़ अहमद बड़ाई साहब थैंक यू। शराज भाई उस्ताद जी बता दें, शराज भाई आप अपना सवाल दोबारा करना पड़ेगा आपको, आपका सवाल मेरे जहन से निकल गया। राजनेश बोरा साहब, अगर कबूतर दाना नहीं उठा रहा है, पोर्ट पूरा खाली है, उसका क्या वजह? भाई ये क्या बात हुई? वो उसको तो कोई ना कोई इशू है, तो वो दाना नहीं खा रहा ना। राजनेश साहब ये मुझे ज़रा क्लियर करें, फिर मैं आपको बताता हूँ क्यों मर रहा है राजनेश साहब, ये बताइएगा ज़रा। वजह भी तो कुछ होती है ना बीमारी की, कुछ सिम्टम्स होती हैं। मैं ठीक हूँ भाईजान। वकास अहमद भाई अस्सलाम वालेकुम सर जी, छोटे बच्चों को सांस की बीमारी लगती है, 2 दिन बार मर जाते हैं, सबको देख लिया लेकिन नहीं फ़र्क पड़ा। वकास अहमद भाई बेहतरीन मेट्रोडाइन सिरप लेना है, जिनको गले का मसला हो, रेशा हो, गला बंद हो चुका हो, बिल्कुल पीच जिसे जोड़ कहते हैं, जोड़ पड़ चुका हो, मेट्रोडाइन सिरप 3 दिन देना है, 1-1 सीसी। अल्लाह ने चाहा तो उसी वक्त पहले दिन देने से, अभी कुछ दिनों पहले, ये मेरा आजमूदा फार्मूला है, कुछ दिन पहले मेरी एक बड़ी मादा थी, टैडी मादा, तो उसका ना गला यहाँ से बिल्कुल बंद हो गया, रेशे की वजह से कुछ और मसाइल हुआ, तो मैंने उसे मेट्रोडाइन इस्तेमाल किया है। मेरा अपना ज़ाती आजमूदा फार्मूला है, और जो मैं फार्मूला आजमूदा होता है वही आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ, वरना नहीं करता। सुलेमान मुस्तफ़ा भाई, सर मच्छरों का कोई हल बता दो भाईजान। खुड्डे मगरब से पहले बंद, मच्छरों से बचना चाहते हैं तो खुड्डे मगरब से पहले बंद कर देना। राशिद भाई लो जी आगे बकर शेर साहब। अच्छा जी भाई, कबूतरों के पर के बैलेंस से क्या मुराद? भाईजान बैलेंस ये होता है कि कबूतर अनबैलेंस नहीं होता। बैलेंस का मतलब ये है कि दोनों अतराफ के सारे पर, पहले पर से लेके 10वें पर तक एक तरफ के, पहले पर से लेके 10वें पर तक के दूसरी तरफ के सारे पर जो है ना वो एक यहीं बैठेंगे आप। नहीं यहीं बैठेंगे आप। नहीं नहीं आना, मैं फिर इधर कर लेता हूँ, ये लेंगे अब, ठीक है। और मच्छरों से भाईजान मगरब से पहले खुड्डे बंद कर दें तो बेहतरीन अमल रहेगा। आकब अली भाई, जाल में नया कबूतर छोड़े थे, अब कबूतर को सब्ज़ और सफ़ेद बीट करते हैं। भाईजान नए कबूतर कभी भी नहीं छोड़ते जब तक खुड्डे खुश्क ना हो जाएं, तो उनके लिए आसान हाल है, आप फ्लेजल 1 सीसी सुबह 1 सीसी शाम को दें, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। शराज भाई, कबूतर का जोड़ा कैसे लगवाते हैं? शराज भाई, कबूतरबाजी के राज़ और रमूज़ का जो यूट्यूब चैनल है वो आपका अपना चैनल है, बेशुमार वीडियो इसके ऊपर ब्रीडर जोड़ा लगाना, क्रॉस जोड़ा लगाने के हवाले से सारी पड़ी हुई है, तो आप जाके वहाँ पे वीडियो देख लीजिएगा, अल्लाह खैर करेगा। तो दोस्तों अब आवाज़ तो मेरी आ रही है, लेकिन शहरियार साहब का आपको चेहरा नज़र आ रहा है कि ये अपनी शैतानियों से बाज नहीं आएंगे, इसीलिए मैं आपके जवाब साथ साथ दे रहा हूँ। जी याज अहमद भाई, खुड्डे में मच्छर बहुत है, कोई हल बता दो। भाईजान किसी भी बड़े स्टोर के ऊपर जाइएगा, एयर फ्रेशनर एक टिक्की मिलती है। याद भाई आपके सवाल का जवाब है, किसी भी बड़े जनरल स्टोर पे जाइएगा, वहाँ पे एयर फ्रेशनर की एक टिक्की मिलती है, उसको जाली के अंदर खुड्डे के अंदर लटका दें, लेकिन लटकानी ऐसे है कि कबूतर जब ठाप मारे, उड़े, ऊपर नीचे उतरे तो वो हिलती रहेगी तो एयर फ्रेशनर इस्तेमाल होगा, जिससे मच्छर नहीं आएंगे। जी ठीक हो गया शायद भाई। विकास भाई, उस्ताद जी वायरस के बाद जो कबूतर बचे हैं उनकी डिवार्मिंग कर सकते हैं? बिल्कुल करें भाईजान, ज़रूर करें उनकी डिवार्मिंग। पीछे तो हो गया, मैं अंकल से बात कर रहा हूँ। नहीं, यहीं से ठीक है। उस्ताद जी हमें ऐड करवा दें, अब मुझे भी तो नज़र आने दो ना, यहाँ पे आ जाओ, आप फिर नीचे आओ ना, तो ये लो आप दोनों आ रहे हैं, ठीक है। उस्ताद जी हमें ऐड करें वीडियो कॉन्फ्रेंस में
शराज भाई अभी नहीं, वो शेरी आ गया तो फिर इस तरह किसी दिन इंशाल्लाह प्रोग्राम बना के करता हूँ, फिर ज़रूर करूँगा। जी अलीशान कादरी साहब, उस्ताद जी बच्चों की माता का क्या करें, कोई इलाज बताएं भाईजान। सबसे पहले तो उसे उन्हें मच्छरों से महफूज रखे। दूसरा, जहाँ पे माता है ना उसको छील के उसके ऊपर हार्पिक टॉयलेट क्लीनर जो होता है ना उसे रुई के साथ लगा दे, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। जी शायद भाई, 9वां 10वां बराबर निकल रहे हैं, सब नवा बड़ा करना हो तो क्या करना होगा। वकार अली भाई, अगर नामा बड़ा करना है तो उसके लिए आपको मादी ऐसी लेनी पड़ेगी जिसका नामा पर बड़ा है, तो बड़े पर वाले निकल आएंगे। लेकिन बुरे नहीं होते, बराबर पर वाले भी अच्छे होते हैं जिनके 3 होते हैं। जी इंशाल्लाह विकास भाई, जो कुछ भी देना रात को देना। राजनेश बोरा साहब, कबूतर की पोर्ट पे 4-5 डेज पहले दिन कुछ खाया है वो भी होता है भाईजान, उन्हें डिवार्मिंग कर दे। अगर ऑक्साफेक्स मिलता है तो ऑक्साफेक्स से कर दे, वरना जेंटल सिरप होता है उसका एक ढक्कन जो है ना वो 2 लीटर पानी में डाल के सब कबूतरों को पिला दे, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। अब मुझे भी तो देखने दो, अंकल से बात करनी है ना। नीचे बैठोगे तो मैं, वरना दरवाज़ा लॉक कर लूँगा। मैं दरवाज़ा लॉक कर लूँगा, आप चुप करके बैठे। अगर 6 कली का बच्चा हो तो उस के 4 पर निकाल सकते हैं भाईजान। बच्चे को कोशिश किया करें, चाहे वो जोड़ों वाला है चाहे वो परवाजी बच्चा है, कम से कम परवाजी बच्चे के पर नहीं खींचने चाहिए। इसलिए नहीं खींचने चाहिए कि बाज़ औक़ात ये होता है कि जब हम बच्चे के पर खींचते हैं तो उससे होता क्या है कि उसके जो मस्कुलर्स होते हैं, मसल्स जो होते हैं, उनके अंदर रेशा पैदा हो जाता है, जिससे बाज़ औक़ात मेरे साथ भी कुछ 3-4 बच्चों के साथ ऐसा हुआ है। बड़े बच्चे शाम तक उड़े हैं, लेकिन उसके बाद जब उनके पर खींचे हैं तो उनके अंदर रेशा बन गया और वो फिर ज़िंदगी भर नहीं उड़े। इसलिए बच्चों को खुद पर निकालने दिया करें, ये बेस्ट काम है। एक पर भी ना खींचा करें। जोड़ों वाले हों तो भी कोशिश किया करें ना खींचा करें। अगर परवाजी हैं तो फिर बिल्कुल भी कोशिश ना किया करें। कबूतर की परवाज़ में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। खालिद मलिक साहब, अगर कबूतर को वायरस हो तो फिर ठीक हो जाए, अब कैसे उनको ठीक किया जाए। भाईजान एक बात ज़हन में रखिएगा, अगर आपने ट्रीटमेंट नहीं किया, कबूतर खुद ठीक हो गए हैं तो उनके अंदर से वायरस नहीं निकलेगा। उनको एंटी वायरल जो भी गोलियां आप देना चाहते हैं, जो उन्हें बीमारी उस हिसाब से देंगे तो कबूतर ठीक होंगे, वरना नहीं होंगे। मलिक यासर साहब, जिन बच्चों को मच्छर काट लेता है भाईजान, मैंने बताया है कि जिन बच्चों को मच्छर काट ले, माता निकल आए, उनको छील के उसके ऊपर जो है ना वो हार्पिक टॉयलेट क्लीनर लगा दें, ठीक हो जाएगा। तो इसके अलावा एक बात ज़हन में रखिएगा, जब माता छोटी हो उसे उसी वक्त छील दिया करें और कोशिश किया करें ऊपर टॉयलेट क्लीनर लग जाए, हार्पिक टॉयलेट क्लीनर लग जाए। ना लगे तो कोशिश किया करें, एक और काम किया करें, लहसुन होता है ना, लहसुन कूट के रख लें अपने पास, बड़ा अच्छा और आजमूदा फार्मूला है। जब बच्चे छोटे हैं तो उनकी यहाँ नाकों पे लगा दिया करो और पीछे पीठ पे भी लगा दिया करें, तो मच्छर नहीं काटेगा, भागा रहेगा। जो जिसको एक दफ़ा लहसुन लग जाता है, जिसे हम थोम कहते हैं, उसको अच्छी तरह पीस लेना है, पीस के उसका पानी निकाल लेना है। कोशिश किया करें खुड्डे के अंदर ही वो पानी पड़ा रहे और हल्की सी ऊपर से बोतल खोल दिया करें तो मच्छर उससे भी भाग जाएगा। और कबूतरों के नाक और पीठ के ऊपर जहाँ से वो बीट करते हैं वहाँ पे लगा दिया करें, मच्छर कभी भी नहीं काटेगा। विकी विकास साहब, उस्ताद जी दोबास कबूतरों के बारे में कुछ बताएं भाईजान। अभी नहीं, आज सिर्फ वायरल बात करनी है वायरस के ऊपर, तो वायरस ही बात करेंगे इंशाल्लाह फिर किसी दिन। आकब अली, उस्ताद जी व्हाट्सअप नंबर भाईजान मैं दे देता हूँ। शराज भाई, उस्ताद जी मैं वीडियो कॉल का ऑप्शन सेंड तो कर रहा हूँ, आप रिसीव करें। शराज भाई मैं अभी करना नहीं चाह रहा क्योंकि मेरा आज टॉपिक सिर्फ और सिर्फ वायरस का है। इंशाल्लाह फिर किसी दिन गपशप लगाएंगे सारे इकट्ठे मिल के। आपके मैसेजेस पढ़ रहे हैं, मैं बस उसके बाद अपने टॉपिक की तरफ आऊँगा। चंद एक चीज़ें मैंने आज आप लोगों को बतानी है ज़रूर इंशाल्लाह बफजल ताला। ये मौसम बदल रहा है तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। जुनेद भट्ट साहब, वकार अली भाई, अमजद अली भट्ट साहब की करिए ਤੁਹਾਡੇ नंबर ਨੂੰ है ਸਾਡੇ ਕੋਲ नंबर ਤੁਹਾਡਾ। ये लीजिए दोस्तों, नंबर आ गया मेरा। राजनेश बोरा साहब, शुक्रिया भाईजान, वेलकम। उस्ताद जी से सलाम। राजा जावेद, कबूतरों को कौन सी वैक्सीन करनी चाहिए। राजा जावेद भाई ईमानदारी से बताऊं दोस्तों, 1 मिनट होल्ड कीजिए। जी हाँ जी,
دوستوں معذرت، آپ کو تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑا۔ اچھا جی، کبوتر کو کون سے راجہ جاوید بھائی، میں آپ کو ایمانداری سے بتا رہا ہوں، زندگی میں کبھی ویکسین نہیں کروائی، ایک دفعہ صرف ویکسین کی ہوئی ہے، وہ بھی رانی کھیت والی ٹکی والی بات نہیں، وہ بھی آج سے کو 20-22 سال پہلے کی تھی، نہ اس کے بعد نہ اس سے پہلے کبھی میں نے نہیں کی۔ میں راج بیگ صاحب تھینکس، لو یو۔ کاشف چیمہ صاحب تھینک یو۔ ظہیر بھٹی صاحب روزانہ 3 یا 4 اوپر سے نہیں آتے، تو بھائی جان کبوتر ایسے بنائے نا کہ جو اوپر سے آئیں، اور اکثر آپ لوگ کہتے ہو کہ بھائی یہ جو لگڑ باز بری ہے اسے بچانے کا فارمولہ، اسے بچانے کا فارمولہ آپ کا جوڑا لگانا ہے، بہترین حل۔ ظہیر بھٹی صاحب کیوں میں کہتا ہوں، کیوں زیادہ ویڈیو بناتا ہوں جوڑا لگانے کے اوپر، اسی وجہ سے باز بیری کا علاج بھی جوڑا لگانے میں ہے۔ اچھا جوڑا لگاؤ گے، پر اس طرح کے بناؤ گے، باز بیری لگڑ کچھ بھی نہیں پکڑ سکے گا۔ کبوتر 10 گھنٹے اڑے، کبوتر 15 گھنٹے اڑے، صبح جس طرح پر مار کے آسمان میں گیا اسی طرح پر مار کے واپس آئے گا، تو آپ کی کامیابی ہے۔ ٹھیک ہے، ویلکم صاحب کہہ رہے ہیں استاد جی میں آپ کا بہت زیادہ فین ہوں، تھینک یو، ویلکم بھائی۔ نشیرہ ورکا سے، کیا بات ہے جی، میرے شہر کے بالکل قریب بیٹھے ہو، اللہ خوش رکھے آپ کو جی۔ ٹھیک ہو گیا نوٹی بوائے۔ بچوں کی آنکھیں خراب ہو رہی ہیں بھائی جان، آفلا بٹ کی گولی، بچے کی آنکھ خراب ہے، بڑے کی خراب ہے، 15 سالہ 20 سالہ بھی آنکھ خراب ہے نا کبوتر کی، آفلا بٹ کی آدھی گولی رات کو 5 cc پانی کے ساتھ 8 بجے دینی ہے، انشاءاللہ آدھی دینے کے ساتھ ہی جو ہے نا وہ آنکھ ٹھیک ہو جائے گی۔ تو اس کے بعد 3 دن یہ مسلسل استعمال کیجیے گا، اللہ خیر کرے گا، کبھی آنکھ خراب بھی نہیں ہوگی اور ٹھیک بھی ہو جائے گی۔ دانش بھائی میرا نمبر اوپر آ گیا، آپ دیکھ لیجئے گا ذرا، میں بھی بہرحال ڈال دوں گا۔ دانش کاظمی صاحب بھائی کبوتر کی پورٹ سے وائٹ جال نکلا ہے، کیا دوں اس کو؟ بھائی جان آپ کے کبوتروں کی پوٹیں بند ہیں اس لیے جال نکلا ہے۔ سب سے پہلے تو بڑی سرنج جو 60 cc ہے لے کے اسے ماریں اس کی پورٹ کے اندر اور اس سے پلٹائیں، ایک دفعہ نہیں پلٹانا، پہلے پلٹا کے چھوڑ دے، 15 منٹ کے بعد پھر پلٹانا ہے، پھر 15 منٹ کے بعد پلٹانا ہے، کم از کم 3 دفعہ پلٹانا ہے اور اچھی طرح پورٹ کو صاف کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فلیجل کا سیرپ 1 cc یا انٹیمیزول کا سیرپ صبح و شام دینا ہے۔ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ قاسم میر صاحب تھینک یو۔ راجہ سلار صاحب بچوں میں پوٹا رکنے کا علاج، بھائی جان جن کو اگر بچے ماں کے نیچے ہیں تو ایک بات ذہن میں رکھیے گا، 1 قطرہ سیب کا سرکہ یا پھر گھر میں جو استعمال ہوتا ہے نا ہمارے سرکہ، اس کی پوٹ میں ڈال دیجیے گا۔ اگر سرکہ نہیں مل رہا تو سیاہ کالا گڑ جو ہوتا ہے نا اس کی چھوٹی سی چنے کے برابر گولی بنا کے دے دیجیے گا، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ سجاد حسین صاحب استاد جی آپ نے اس سے پہلے بج سے بچنے کے لیے کیا بتایا تھا؟ رپیٹ نہیں سمجھ آئی، کس سے بچنے کا پوچھ رہے ہیں؟ صاحب زیادہ احمد علی پجن، جوڑ ہڈی سے اوپر ہونا چاہیے یا نیچے؟ برابر، اوپر نہیں ہونا چاہیے۔ مہتاب خان صاحب کبوتر کا آنکھ خراب ہے، مہتاب خان صاحب کبوتر کا آنکھ خراب ہے تو افلا بٹ کا گولی لو، 200 mg والا، اور اس کو کاٹو، آدھا کرو اور اسے دو۔ مہتاب بھائی افلا بٹ کی گولی آدھی لینی ہے 200 mg والی، اور رات کو 8 بجے دیجیے گا، 3 دن دینی ہے، پہلے دن دیں گے تو انشاءاللہ صبح تک ٹھیک ہو جائے گی۔ تھینک یو جی۔ پجن فلائر صاحب وعلیکم السلام۔ دانش کاظمی صاحب تھینک یو۔ راجہ جاوید استاد جی بچے سے بڑا ہونے تک کوئی ویکسین نہ کرو۔ راجہ جاوید میں نے کبھی بھی نہیں کی، زندگی میں نہیں کی، الحمدللہ بچے بھی ٹھیک پلتے ہیں، بڑے بھی ٹھیک رہتے ہیں۔ اس کی وجہ پتہ ہے کیا؟
میں نا جب شروع میں استادی شاگردی کی نا، ایک تو جوانی تھی، مطلب مزے کی زندگی تھی، کم ٹائم دیتے تھے کبوتروں کو، دوسرے کاموں کی طرف بندہ مشغول زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو بابا جی سے میں نے پوچھا، اپنے استادوں سے، میاں صاحب سے بھی پوچھا، تو ان سے پوچھا میاں صاحب یہ صورتحال ہے، مسائل آ رہے، کہتے ہیں کہ پتر سارے دن ایک باری گھنٹہ ضرور کبوتراں دے کول بیا کر، کبوتر خود منہ سے بول کے بتائیں گے بھائی میں بیمار ہوں، مجھے یہ مسئلہ ہے، یہ ایشو ہے۔ اور وہ دن گیا اور آج کا دن، میں نے صبح بھی لازمی کبوتروں کے پاس بیٹھنا ہوتا ہے اور شام کو بھی ضرور کبوتروں کے پاس بیٹھتا ہوں، باتیں کرتے ہیں کبوتر میرے ساتھ، تو اس لیے کبوتروں کو ٹائم دیا کریں، کبھی بھی پرابلم نہیں آئے گی، کبھی بھی کبوتر بیمار نہیں ہوں گے۔ اچھا دوستو، میرا جو آج کا ٹاپک میں نے رکھا تھا بیسیکلی وائرس سے بیماریوں کا بچاؤ ہے۔ اب اس کی آسان مثال ہے، اس لیے میں نے آج یہ ٹاپک رکھا۔ بھائی جان میں آپ کے دوسرے میسیجز پڑھ دو، میں 10 منٹ صرف اپنے ٹاپک کی طرف لگانا چاہتا ہوں، پھر آپ کے میسیجز پڑھ کے آپ کے سبھی دوستوں کے جو سوالات ہوں گے ان کے سب کے جوابات ملیں گے آج، ٹھیک ہے؟ آج کو تھوڑا سا ٹائم بھی ہے تو انشاءاللہ ضرور آج آپ کو سبھی کے جوابات ملیں گے، جس کو جو پوچھنا ہے وہ لازمی پوچھے، میں ضرور میسیج دوں گا۔ اچھا دوستو، آج جو میں نے یہ وائرس والا ٹاپک رکھا ہے اس کے لیے بیسٹ وے یہ ہے، آج کا جو رکھنے کا مقصد یہ ہے، جیسے دوستو کل رات کو پورے تقریباً پنجاب کے اندر اور پاکستان کے دوسرے علاقوں میں بھی کچھ جگہوں پہ بارش ہوئی ہے۔ اب بارش ہوئی ہے، جن کے کھڈے صاف ہوں گے ان کھڈوں میں وائرس نہیں آئے گا، جن کے کھڈے صاف نہیں ہوں گے، خراب ہوں گے، خراب کا مطلب گند ہوگا، بیٹھی ہوں گی، صفائی نہیں کی گئی ہوگی، اور جس برتن میں ہم دانہ ڈالتے ہیں وہ صاف نہیں ہوگا، تو کبوتروں میں وائرس لازمی آئے گا 110%۔ اور اکثریتی کھڈوں میں وائرس آج آ چکا ہوگا، جن لوگوں نے صفائی ابھی تک نہیں کی ان کے کھڈوں کے اندر وائرس آ چکا ہوگا۔ اس سے بچاؤ کا بہترین حل صاف دانہ، صاف کھڈا، صاف کھانے، صاف پانی کا برتن اور صاف ہی دانے کا برتن، تو سمجھے کبھی بھی وائرس نہیں آئے گا۔ گرمی ہو سردی ہو جو مرضی کر لے، 7 دن کے بعد کھڈا ضرور صاف کیا کریں، کھانے ضرور صاف کیا کریں، برتن روزانہ دھویا کریں پانی والا بلا ناغا، تو اس سے وائرس نہیں آئے گا۔ اب وائرس سے بچاؤ کے لیے بہترین عمل کیا ہے، اس سے ہم نے بچنا کیا ہے؟ میں نے آپ کو بڑی دفعہ کہا ہے دوستو، جب موسم تبدیل ہو ہوتا ہے تو وائرس آتا ہے، اور وائرس ہوتا کیا ہے بیسیکلی، جیسے اندر آج بہت زیادہ دوستوں نے یہ سوال پوچھا، ایک پوٹ بند ہے، سفید سبز بیٹ ہے، اس کے بعد پوٹ سے اندر سے جالا آ رہا ہے۔ اب جو وائرس ہے اس کا دوستو پوٹ سے کیا تعلق؟ یہ ٹیکنیکلی فزیکلی بھی انفٹ سا فارمولہ لگتا ہے۔ بیسیکلی جو پوٹ خراب ہونا ہے وہ میدا خراب ہونا ہے، میدے خراب سے انتڑیاں، اور انتڑیوں سے پھر کبوتر مرتا ہے۔ کبوتر کا میدا اور انتڑی ٹھیک ہو کبھی بھی کبوتر مرتا نہیں ہے۔ ہماری کبوتر بازی، کبوتر پروری میں سب سے مشکل فارمولہ مطلب لکوا جھولے ہی ہے نا، اس سے بھی نہیں کبوتر مرتا۔ لکوا جھولا ہو جاتا ہے لیکن کبوتر پھر بھی نہیں مرتا۔ کبوتر فوراً اس وقت مرتا ہے جب کبوتر کا میدا جو ہے، پوٹ جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے۔ اب وہ خراب کیسے ہوتی ہے؟ گندا دانہ کھانے سے، گندا پانی پینے سے، گرم پانی پینے سے۔ اب انتڑیاں زیادہ تر خراب کیوں ہوتی ہیں؟ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ ہم گرم پانی روٹین میں جو دھوپ میں پانی پڑا رہتا ہے وہ گرم ہو جاتا ہے، اور عموماً ہم آج کل اب تو ایک ٹرینڈ شروع ہو گیا، میں نے تو ویسے کیا لاہور میں اب کبوتر آئے ہیں تو بوتلوں کا استعمال اس لیے کرتا ہوں کیونکہ ڈیوٹی بھی کرنی ہوتی ہے، ورنہ میں نے ساری عمر کنالیاں ہی، دوریاں اور کنالیاں ہی رکھی ہیں، اور جب گرمی زیادہ ہو جاتی تھی تو پھر جو گڑھا ہوتا تھا اس کو جو ہے نا وہ سوراخ کر کے پانی ڈال دیتے تھے، تو کوئی وائرس نہیں ہوتا۔ مت پوچھئے گا وائرس کی علامات ہے، بھائی میدا خراب ہوتا ہے، جو مرضی کر لو میدا خراب ہوتا ہے، پھر اس کے بعد کبوتر مرتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا ہے ہمارے کبوتر بازوں اور کبوتر پروروں کو سب سے گندی بیماری کون سی لگتی ہے؟ لکوے چولے کی۔ لکوے چولے سے بھی کبوتر نہیں مرتا، مرتے مرتے بھی کچھ 6 مہینے لے جاتا ہے۔
لیکن کبوتر جو مرتا ہے، جو فوراً انفیکشن لیتا ہے، وہ میدا ہے، پوٹ ہے. بیسیکلی کبوتر کی دو پوٹیں ہوتی ہیں، دو سٹمک ہوتے ہیں. ایک آگے والا سٹمک جس میں وہ پانی سٹور کر کے دانے کو گالتا ہے، اور اندر والی وہ ڈائجسٹو سسٹم کو کمپلیٹ کرتی ہے. تو بھائیوں ان دنوں میں وائرس کو نہیں ہے، سب جھوٹ ہوتا ہے. جھوٹ اس لیے کہہ رہا ہوں، ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی. کبوتر سبز بیٹ کر رہا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں انڈی آ گئی بھائی، کوکسی آ گئی. کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ہم نے کھڈا کتنا صاف رکھا ہوا ہے. کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ہم نے کبوتر کو دانا کتنی دفعہ دھو کے ڈالا ہوا ہے، دھویا بھی ہے کہ نہیں دھویا. تو اس لیے ان چیزوں کا خیال کرا کرے، کبھی بھی کبوتر بیمار نہیں ہوتا. اس کے علاوہ میں آپ کو بڑی دفعہ کہہ چکا ہوں، بے شمار دفعہ کہہ چکا ہوں کہ دوستو فلیجل، جیٹیپال اور نوویڈیٹ یہ سیرپ اپنے گھروں میں ضرور رکھیں. مہینے میں 3 دن ضرور ڈالنا ہے. کبھی بھی بیکٹیریا وائرس نہیں آئے گا. اب فلیجل کیا کرے گا؟ انتڑیاں میدے صاف کر دے گا. جیٹیبر کیا کرے گا بتاؤ نا ذرا؟ جگر کو صاف کرے گا، خون بنے گا، کبوتر بیمار نہیں ہوں گے، کبوتر بت سے نہیں جائیں گے، مادیاں انڈوں سے نہیں جائیں گے، انفیکشن نہیں ہوگا. نوویڈیٹ ہے، وہ انفیکٹڈ ہے، وہ اینٹی بیکٹیریل ہے، تو کبھی بھی انفیکشن نہیں ہوگا. میدا ٹھیک، جگر ٹھیک، خون ٹھیک بن رہا ہے. اور اس کے علاوہ نوویڈیٹ ہے، وہ گردوں کا اور دوسری چیزوں کا انفیکشن نہیں ہونے دے گا. تو ہوگا کیا کہ کبوتر 110% آپ کا ٹھیک رہے گا. بیسیکلی ہم لوگوں کو سمجھ ہی نہیں ہے. مین فالٹ یہ نہیں ہے کہ ہم کو پتہ نہیں ہے، ہم کو سمجھ نہیں ہے کہ کبوتر کو بیماری کون سی ہے. کبوتر کا سر درد ہو رہا ہے، ہم نے چند ایک چیزیں پکڑی ہوئی ہیں ٹیٹرا سائیکلین والی، دے دو بھائی وہ ٹیرامائسین. کبوتر کا پیٹ خراب ہے، دے دو ٹیرامائسین، دے دو ویبرامائسین، دے دو ماکسل. اور بھائی کبوتر کو جو بیماری ہے اس کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں ہم لوگ کرتے. ہم کہتے ہیں وائرس ہے. میں نے ابھی شفٹنگ کی ہے تو ایک انجان کبوتر باز تھا، مطلب نیٹ لگوانا تھا تو اسے بلوایا، بھائی آجا نیٹ ریکریکشن کروانا تھا ادھر سے ادھر. اسے کہا بھائی، کہتا ہے یار آپ نے کبوتر رکھے؟ میں نے کہا ہاں رکھے ہوئے. کہتا ہے یار میں نے ویڈیو آپ کی ایک دو دیکھی ہے. میں نے کہا دیکھی ہے، تو یار مجھے کوئی وائرس کا علاج ہی بتا دو. میں نے اسے کہا بھائی وائرس نہیں ہوتا، وائرس بہت کم ہوتا ہے. جس کبوتر کو وائرس ہوتا ہے اسے ہم اٹیک ہونا کہتے ہیں. اٹیک ہونا جس میں کبوتر یکدم لڑکا اور ختم. دنیا میں سب سے موذی مرض وائرس کا ہوتا ہے، چاہے وہ انسان کو، جانور کو، حشرات کو، جس کو بھی ہو، لے کے چھوڑتا ہے. تو اس لیے بھائیوں صرف ایک چیز کا خیال کریں کہ کبوتر کی فٹنس، کبوتر کے کھڈوں کا خیال رکھا کریں. اس کے بعد اب ایک بات ذہن میں رکھیے گا، میری باتیں کچھ دوستوں کو بری بھی لگیں گی، اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ جو باتیں سچ ہیں وہ چبھتی ہیں. ہم کھڈے کتنے صاف کرتے ہیں؟ ایمانداری سے بتاؤ، روزانہ کون کھڈا صاف کر کے دانہ ڈالتا ہے؟ کوئی بھی نہیں ڈالتا ہوگا. چند ایک دوست ایسے ہوتے ہیں جو روزانہ کھڈا صاف دانہ ڈالنے سے پہلے کھڈے کو صاف کرتے ہیں پھر دانہ ڈالتے ہیں. تو اس لیے اب اپنی لاپرواہی کا اوپر پردہ ڈالنے کے لیے فلیجل، نوویڈیٹ اور جیٹیپار یہ لازمی استعمال کریں. اور یہ سیرپ مہینے میں 3 دفعہ استعمال کریں گے، نہ پیٹ خراب ہوگا، نہ میدا خراب ہوگا، نہ انتڑیاں خراب ہوگی، نہ جگر خراب ہوگا، نہ گردہ خراب ہوگا، نہ کسی قسم کا کوئی انفیکشن آئے گا. کبوتر فٹ رہے گا. یہ بات ذہن میں رکھ لیجیے گا، کبوتر فٹ رہے گا. جس کبوتر کا جگر ٹھیک ہوگا وہ خون بنے گا اور تندرست رہے گا اور کبھی بھی بت سے نہیں جائے گا. یہ بات ذہن میں رکھ لو. فلیجل، نوویڈیٹ، جیٹیپار یہ 3 دن استعمال کرنا ہے. گرمی ہے، سردی ہے، جو مرضی موسم ہے، تو یہ 3 دن لازمی استعمال کریں. اسے ہوگا کیا کہ کبوتر فٹ رہیں گے اور بیماریاں دور بھاگیں گی. اور کبوتر کو وائرس، سب کہتے ہیں وائرس ہے، بھائی وائرس کی کچھ سمٹم بھی تو مجھے بتاؤ، کیا سمٹم ہوتی ہے؟ کتنے لوگوں کو پتہ ہے؟ جس مرضی بیماری آ گئی بھائی کبوتروں کو وائرس آ گیا، کیا سمٹمز ہوتی ہیں پتہ ہے کسی کو؟ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ سمٹمز جو ہے نا وہ کیا ہوتی ہیں. اس لیے بیسیکلی سفید بیٹ وائرس نہیں ہے، سبز بیٹ وائرس نہیں ہے، پوٹ کا بند ہو جانا وائرس نہیں ہے. یہ صرف اور صرف میدے کی بیماریاں جو موسم بدلتے ہوئے بیسیکلی نمی کا اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، جس وجہ سے کبوتر جو ہے نا وہ بیمار ہوتے ہیں. کھڈے صاف رکھنا اولین ترجیح ہے. بھائی 5 منٹ لگتے ہیں، جتنے مرضی کھڈے بڑے ہوں، 5 منٹ میں کھڈے صاف ہو جاتے ہیں، کلیئر ہو جاتے ہیں.
تو اس لیے کھڈے صاف رکھا کریں، فلیجر نوویڈیٹ اور جیٹم بار کو لازمی استعمال کریں۔ اور اس کے علاوہ ان دنوں میں آنکھیں خراب ہوتی ہیں حبس کی وجہ سے، کھڈے صاف نہیں ہوتے، اوپر سے ہم کھڈے بند رکھتے ہیں مچھروں سے بچنے کے لیے، تو کبوتروں کی آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں۔ آنکھیں خراب ہو، سارے دوست جو اس وقت میرے ساتھ ہیں وہ نوٹ کر لیں اس بات کو، جب بھی آنکھیں خراب ہو آفلابٹ کی گولی دینی ہے آپ لوگوں نے، اور کچھ نہیں دینا، ٹھیک ہے؟ آفلابٹ کی آدھی گولی رات کو 8 بجے دینی ہے، 3 دن استعمال کرنی ہے، 200 mg والی لینی ہے، 400 والی نہیں لینی، ٹھیک ہے؟ اگر 400 والی مل رہی ہے تو اس کی آپ نے کم از کم 4 حصے کرنے ہیں اور چوتھا حصہ دینا ہے۔ کوشش کیجیے گا 200 mg والی ملے، آدھی گولی دے کے اوپر سے 5 cc پانی دے دیا، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد انفیکشن آ جاتا ہے گلے کا۔ اکثر دوست کہتے ہیں بھائی اسے گلے کبوتر کو سانس کا مسئلہ ہے، سانس کا مسئلہ نہیں ہے، سانس کا مسئلہ ہو تو ناک میں پرابلم ہو، سانس کا نہیں ہوتا مسئلہ، اسے گلے کا بنا ہوتا ہے۔ اب اس کے لیے بھی فارمولا بتا دے دو کہ اگر گلا خراب ہو گیا، بیسیکلی یہ بات ذہن میں رکھ لیجیے گا، کھڑ کھڑ کی آواز آتی ہے نا، سانس لیتا ہے تو کھر کھر اس طرح کی آوازیں آتی ہیں گلے سے، تو اس کے لیے آپ نے یہ چیزیں لکھ لیں۔ بار بار میں یہ بتا چکا ہوں اور بڑی دفعہ آپ لوگوں کو طوطی کی طرح رٹانے کی کوشش کرتا ہوں، یہ چیزیں لکھ لیں۔ ڈاکسی کیپسول 1 عدد، ریتھروسین کی سفید گولی بڑے والی 1 عدد، گولی کو پیس کے اس کے اندر پاؤڈر جو ڈاکسی کیپسول ہے وہ مکس کر لینا۔ اب آپ نے ایک اور تیسری چیز لینی ہے، جن کا گلا خراب ہے اور کھر 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 کرتے ہیں، ان کبوتروں کے لیے یہ فارمولا بتا رہا ہوں، جن کبوتروں کے گلوں کے اندر سے آواز آتی ہے، سانس لیتے ہیں تو سانس میں بھی دشواری آتی ہے، پہلے انہیں 1 cc پلمونول سیرپ دینا۔ بیسیکلی دوستو یہ جو پلمونول سیرپ ہے نا، وہ گلا خراب ہوا اور ریشہ بن گیا، ریشہ کھر کھر کرتا ہے، پلمونول سیرپ جو ہے نا وہ ریشے کو ٹھیک کرے گا، ڈاکسی کیپسول جو ہے نا وہ انفیکشن گلے کا اس کا کنٹرول کرے گا، جو ریشہ ہے۔ اکثر دوست ریشے کے لیے بھی پوچھتے ہیں تو میں بات پھر دوبارہ پوری کروں گا۔ جن کے کبوتروں کو ریشہ ہے، جتنے کبوتروں کو ریشہ ہے، 1 لیٹر پانی کے اندر 1 کیپسول کھول لیجئے گا ڈاکسی، اسے کھول کے مکس کر کے چھوڑ دیجئے گا تھوڑی دیر، 5-7 منٹ چھوڑ دیجئے، وہ اچھی طرح حل ہو جائے گا۔ جب حل ہو جائے تو اس میں سے 5 cc نکال کے دے دیجئے گا، 2 دن دیں گے تو ریشہ کتنا بھی پرانا ہو تو ختم ہو جائے گا۔ اب بات کر رہا ہوں تو میں گلے میں آواز جن کی کھڑ کھڑ کی آتی ہے، ان دوستوں کے لیے پہلے پلمونول 1 cc سیرپ جو ہے نا وہ دے دینا ہے، پلا کے اس کے اوپر چٹکی کے ساتھ پکڑ کے ان کے گلے میں ڈال دیجیے گا، ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ یہ کھڑکھڑے والی آواز، اور کچھ کبوتروں کو بیماری گلے کی کچھ اس طرح آتی ہے کہ ان کے گلے سے جیسے پیپ نہیں نکل رہی ہوتی، گلا خراب ہے، وہ منہ پکا ہوتا ہے، جیسے اس طرح کا عنصر ہمیں سامنے آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، میٹوڈائن سیرپ لینا ہے، یہ گلے کی بیماریوں کے لیے۔ میٹوڈائن سے کوئی اچھا سیرپ نہیں ہے گلے کے لیے، یہ کنکر پاؤڈر لوگ 6-6 ہزار کا منگواتے ہیں، یہ 100-125 کا 100 سے بھی کم ہوگا شاید میٹوڈائن کا سیرپ۔ 1 cc دینا ہے صبح، 1 cc دینا ہے رات کو، اور پھر اگلے دن رات کو، پھر اگلے دن رات کو۔ کبوتر کا گلا بند ہے، کس طرح کا بھی کوئی ایشو ہے وہ کلیئر ہو جائے گا میٹوڈائن سیرپ کے لیے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جن دوستوں کو کہ کبوتروں کی پوٹیں بند ہیں، وہ بہترین حل ہے، سب سے پہلے یہی فارمولا کریں، 60 cc والی سرنج گھر میں رکھے، کبوتر کا جن کی پوٹ بند ہے پانی مار کے پوٹ صاف کر دو۔ پوٹ صاف کرنے کے بعد انہیں کالا گڑ، سیاہ گڑ جو ہوتا ہے، اگر فلیجل سیرپ ہے تو فلیجل سیرپ دے دیجیے گا۔ اور اس کے علاوہ فوراً صاف کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو کالا گڑ ہوتا ہے نا، سیاہ گڑ، وہ لے لینا ہے چنے کے دانے کے برابر، اسے گولی بنا کے دے دیجیے گا، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے علاوہ اگر کسی دوست کا کوئی سوال ہے، میں آپ لوگوں کے جوابات کی طرف آؤں گا، اور ساتھ ساتھ جس کا جو مسئلہ ہے وہ ساتھ ساتھ ڈسکس کریں گے۔ وعلیکم السلام پجن فلائر، دانش قادمی صاحب تھینکس۔ راجہ جاوید استاد جی، بچے سے بڑا ہونے تک کی کوئی ویکسین کوئی بھی نہیں کرتا میں تو۔ اوکے سر، اور اڑنے والے کبوتر کمزور ہو رہے ہیں، سوکے میں جا رہے ہیں، بھائی جان کبوتر صاف کرے، نٹی بوائے صاحب، سوکے میں نہیں جا رہے، آپ کے کبوتروں کو خوراک نہیں لگ رہی۔ جو کبوتر پھرتوں میں پڑا ہوتا ہے وہ پہلوان ہوتا ہے بھائی، اور پہلوان کو خوراک لگتی ہے، ان کو صاف کرے ناٹی بوائے آکسافیکس کے ساتھ۔ مہتاب خان صاحب تھینک یو بھائی، پورٹ بند کی وجہ سے کبوتر سبز ڈراپنگ کرتے ہیں بھائی جان۔ دانش بھائی ہو گیا آپ کے سوال کا بڑا تفصیلی جواب ہوا جی، ٹھیک ہو گیا ظفر بھائی۔ زوار سید جعفر علی بھائی، چنیوٹ کبوتر پرور، او خدا کے بندے
خدا کے بندے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ صاحبزادہ احمد علی پجن صاحب، آپ نے استاد عمران کے پاس نون ہڈی اور ہاکی ایکسپلین کر دی، لیکن جو گڈ ٹائپ ہڈی بتا دے کیسی ہوتی ہے نون ٹائپ۔ سجاد حسین صاحب، بعد سے بچنے کا فارمولہ بتا دیا میں نے۔ جو بعد سے بچنے کا فارمولہ ہے بھائی جان، ان دنوں میں سارے دوست ماسپل ضرور لے رکھیں گڈوں کے اندر، کوشش کریں کہ سپرے والا مل جائے، پس 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 والا، تو وہ جاتے ہوئے کبوتر کی دم کے اوپر تھوڑا سا کر دیا کرے، ٹھیک ہو جائے گا۔ ماسپل لگا دیا کرے، کبھی بھی نہیں پکڑے گا۔ عمیر عباسی صاحب، استاد جی کبوتر پر پٹائی کے بعد کیا دیا جائے کہ کندہ نہ لگے؟ بھائی جان، پر پٹائی کے بعد میں تو تھوڑا سا 4-5 کالی مرچوں کا پانی، 1.5 لیٹر پانی میں 4-5 کالی مرچیں ڈالتا تھا اور اس میں سے 1 cc دے دیتا تھا، پھر 5 دن کے بعد کبوتر چھوڑتا تھا، کبھی کندہ نہیں لگا۔ جی راجہ صاحب، راجہ جاوید، اوکے استاد جی، تھینکس۔ عبدالرزاق صاحب، ظہیر بھٹی صاحب، سر جی رات باہر رہ جاتے ہیں، لائٹ پر کیسے لگائیں؟ بھائی جان، لائٹ پر لگانے کا آسان فارمولہ، سب سے پہلے 10 سے 15 دن کبوتروں کو باندھ کے چھت پہ چھوڑ دیا کرے، اڑایا نہ کرے، پھر جب کھولنے کے بعد پھر 10 دن پھر مزید رکھے، اڑانے نہیں ہیں تو کبوتر سیٹ ہو جائے گا۔ محمد جٹ صاحب، مچھر ہے بھائی جان بتا دیا۔ انور شیخ صاحب، نائس۔ چنیوٹی کبوتر پر شبیر احمد، انور شیخ صاحب اور ندیم بھائی کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں۔ ارسلان انم، استاد جی کیا حال ہے آپ کا؟ میں ٹھیک ہوں ارسلان بھائی۔ السلام علیکم سر، جو کبوتر نہیں ملے گا۔ شبیر افغان صاحب، نہیں سمجھ آئے۔ انور شیخ صاحب، تھینک یو۔ نبی خان صاحب، سہیل ساول صاحب، وعلیکم السلام۔ آصف محمود صاحب، آپ نے لکوے کی جو انجیکشن بتائے تھے وہ لگائے تو اور زیادہ لکوہ ہوگا؟ او مائی گاڈ، ایسے نہیں ہو سکتا۔ سہیل بھائی، اللہ آپ کو خوش رکھے، تھینک یو۔ عقب علی بھائی، بچے کو نزلہ ہو رہا ہے بھائی جان، ڈاکسی کیپسول والا فارمولہ بتایا جو میں نے، وہ کرے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ سیرپ 1 kg میں کتنا دینا ہے بھائی جان؟ دانش بھائی کون سے سیرپ کی بات کر رہے ہیں؟ اللہ آپ کو خوش اور آباد رکھے، تھینک یو۔ آپ کی بہت نائس انٹرویو ہوتے ہیں، تھینک یو۔ زاہد عباسی صاحب، وعلیکم السلام۔ زاہد عباسی، کیا حال ہے میرے ویر کا؟ جوید جان صاحب، سر جی زبردست سیرپ ہے۔ علی پور سیدہ، بھائی جان میرے سارے کبوتر مر گئے ہیں بیماری کی وجہ سے، اللہ رحم کرے۔ بچوں کو نزلہ ہو رہا ہے بھائی جان، ڈاکسی کیپسول استعمال کرے، کم از کم 1 لیٹر پانی لے لینا ہے، اس میں ایک ڈاکسی کیپسول کھول کے اس میں سے 5 cc جن کو نزلہ ریشہ وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ عثمان کوکر صاحب، مچھر کاٹنے کے بعد کبوتر کے منہ خراب ہو جاتا، بتا دیا اوپر، میرا سارا شوق، اللہ رحم کرے۔ رانا سلمان خان صاحب، انور شیخ صاحب، لو یو بردر۔ چودھری حسن بھائی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ انور شیخ صاحب، سیالکوٹ نہیں آئے بھائی جان؟ انور بھائی ابھی نہیں آیا، انشاءاللہ جلدی آنا ہے۔ راجپوت بھائی، توند کا علاج فرام اسلام آباد، وکی وکاس صاحب، سر جی دباز انشاءاللہ جلدی دباز کے اوپر ویڈیو بناؤں گا۔ زہیب شاہد صاحب، وعلیکم السلام۔ انور شیخ صاحب، آئی ایم ویٹنگ فار یو، تھینک یو انور بھائی۔ عثمان بھائی، الطاف افغان صاحب، لکوے کا کوئی علاج ہے؟ الطاف افغان بھائی، کبوتر بازی کے راز و رموز کا یوٹیوب چینل ہے، اسے ضرور دیکھیے گا۔ اچھا دوستو، اب دیجیے گا اجازت، فی امان اللہ، اللہ حافظ، اور جلدی آپ کے لیے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اچھا دوستو، آپ سے ایک اسپیشل ریکویسٹ ہے، جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل کبوتر بازی کے راز و رموز سبسکرائب نہیں کیا، وہ لازمی سبسکرائب کریں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو ملتی رہے۔ اچھا دوستو، انشاءاللہ کوشش میری ہے کہ ان دنوں میں آپ کو کچھ مزید اچھے انٹرویو ضرور دوں گا۔ تو دوستو لازمی چینل جو کبوتر بازی کے راز و رموز کا یوٹیوب چینل، اسے سبسکرائب کیجیے گا، اور جس پیج سے میں لائیو کارڈلی ویڈیو دوستو اس پیج کو لائک اور فالو کر دیجیے گا، یہ آپ کا اپنا چینل ہے۔ عمران بٹر صاحب، تھینک یو، اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے۔ چنیوٹی کبوتر پرور بھائی، تھینک یو بھائی جان۔ بچے بڑے ہوتے ہیں اور دانہ کھانا چھوڑ دیتے ہیں بھائی جان، بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ کبوتر چوک دینی کم کر دیتے ہیں، تو انہیں سیریلیک تھوڑا سا دے دیا کریں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جایا کریں۔ اچھا جی عمران بٹر صاحب، تھینک یو۔ اچھا دوستو، دیجیے گا اجازت، فی امان اللہ، اللہ حافظ۔